ہمارے اختیارات نہیں ہیں یہ، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک عام آدمی کراچی والا جو ہے وہ ابینڈنڈ فیل کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس کو لک آفٹر کر سکے، جس کو اس نے الیکٹ کر کے میئر بنایا یا ایڈمنسٹریٹر بنایا یا اپنی ڈی ایم سیز کا چیئرمین بنایا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو جو پہلا واضح فرق میں سمجھتا ہوں پچھلے 8-9 ماہ میں آیا، وہ اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو ہم نے ختم کیا اور ہم نے کہا یہ ہمارا شہر ہے، اس کے ادارے ہمارے ہیں، اس کے لوگ ہمارے ہیں. اور چاہے پچھلے سال کی بارشیں ہوں، اگست سے آپ سٹارٹ کریں، اور ابھی پچھلے دنوں میں پھر بارش ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ صرف بلدیہ عظمیٰ کراچی سڑک پر نہیں تھی، ہماری ڈی ایم سی سڑک پر نہیں تھی، ہماری واٹر بورڈ سڑک پر نہیں تھی، ہماری سالڈ ویسٹ سڑک پر نہیں تھی، ہمارا جو کے ڈی اے کا یا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا میگا پروجیکٹ ہے وہ سڑک پر نہیں تھا. ہر ادارہ جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بلدیات سے تعلق ہے وہ سڑک پر موجود تھا، اور ایک ویل کوآرڈینیٹڈ انداز میں ہم نے کام کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ صفائی وغیرہ کی سچویشن بہتر ہوئی. اور جہاں جہاں نکاسی میں نقص آئے، جہاں جہاں پانی کے فلو کو میں رکاوٹ آئی، فوری طور پر میں بھی وہاں پہنچا، میرے ساتھ عملہ بھی وہاں پہنچا، اور ہم نے اس کو ریکٹیفائی کیا. اس کی 2-4 میں آپ کو مثالیں دوں گا. آپ کا سولجر بازار نالا ہے، ہم لوگ چندری گڑھ روڈ سے ہوتے ہوئے ٹاور، کھارا در لیاری ایریا جب سارا کلیئر تھا ہمارا، جیسے ہی ہم امیجنا روڈ پر آئے تو ہمیں وہاں پانی نظر آیا. تو پہلا خیال یہ ہے کہ شاید کے ایم سی کے برابر میں جو نالا ہے وہ اوور فلو کر گیا ہے. ہم نے چیک کیا، این جے وی کے سامنے، ماما پارسی کے سامنے، تبت سینٹر کے سامنے پانی تھا. تو پتہ چلا کہ جو سولجر بازار کا نالا ہے وہ اوور فلو کر گیا تھا. اور وہ اوور فلو کیوں کر گیا تھا کہ ماضی میں سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے گارڈن ہیڈ کوارٹر پر تعمیرات کی گئیں، ایک دیوار سیکیورٹی پرپزز کے لیے بنائی گئی جس نے پانی کے فلو کو روکا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے سے جو پانی آیا جب اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا تو وہ سڑک پر آ گیا. ہم نے فوری طور پر کے ایم سی بیٹھی، سالڈ ویسٹ بیٹھی، واٹر بورڈ بیٹھی، ہم نے این جے وی کے پاس جہاں پہ گرین لائن کا ایک اور روٹ بن رہا ہے وہاں کی ڈرین کو بھی ایس آئی ڈی سی ایل کی کنسٹرکشن کی وجہ سے چوک ہو گئی تھی، ہم نے اس کو کھلوایا، پانی کے نکاسی کے لیے ایک راستہ نکالا اور پانی کلیئر ہوا. دوسرا، ہم نے فوری طور پر پولیس حکام سے بات کی. ماضی میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی تھی اداروں کی. ہم نے پولیس حکام سے بات کی، میں نے خود آئی جی صاحب سے بات کی، اور میں نے کہا جی شہر کے لیے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اندازہ ہے سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا مال بھی امپورٹنٹ ہے، عوام کی جو جائیداد ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ پانی باہر نکلے گا تو مکی مسجد میں بھی پانی جا رہا تھا، انکل سریا اسپتال میں بھی جا رہا تھا، شہر کا انفراسٹرکچر بھی خراب ہو رہا تھا. اور آئی جی صاحب نے مکمل سپورٹ کی، یقین دہانی کری. انہوں نے کہا جی آپ بسم اللہ کیجیے، آپ آج جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس سڑک کو ہم نے، اس دیوار کو ہم نے ختم کیا، اس نالے کو کے اندر جو امپیڈیمنٹس تھے ان کو کلیئر کیا، اور آج آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ نالا اپنے 10% پہ کام کرے، پانی سارا اس کا نکل چکا ہے. اسی طریقے سے ماضی میں ناگن چورنگی پہ تنقید ہوتی تھی، اسی طریقے سے کے ڈی اے چورنگی سیفی اسپتال پر تنقید ہوتی تھی. اب کی بار الحمدللہ وہاں پر پانی نہیں جمع ہوا. گلستان ظفر سوسائٹی ہو، سٹار گیٹ کا مقام ہو، وہاں ہوتی تھی. یوسف گوڈ پر پانی نہیں جمع ہوا کیونکہ وہاں پر نئی لائن بچھائی گئی. اسی طریقے سے 2 جگہوں پہ ہمیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑا. ایک ہے قلندریہ جو کہ پہاڑوں کی طرف سے پانی آتا ہے، سخی حسن سے ہوتا ہوا شادمان کی طرف سے ہوتا ہوا جاتا ہے. وہ نالا بہت چھوٹا ہے اور جو پانی کا فلو ہے بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام ہم نے جون کے مہینے میں جو شارع نور جہاں کی ہم اثر و تعمیر کریں اس میں اس نالے کو ہم نے ٹیک اپ کیا، اس پہ کام سٹارٹ ہوا. لیکن ہاں میں اس بات کو ایکسیپٹ کروں گا کہ وہ کام چونکہ لیٹ سٹارٹ ہوا، چونکہ ٹینڈرنگ پروسیس بڑا لمبا ہے، تو اس کی وجہ سے نالے کا سپل اوور افیکٹ آیا. لیکن فوری طور پر کے ایم سی نے، سالڈ ویسٹ نے، ڈی ایم سی نے مل کر کام کیا، اس کو کلیئر کیا گیا، وہاں صفائی کرا لی گئی. اسی طریقے سے فلک ناز، وہ میں آن اے لائٹر نوٹ میں تنقید ہمیشہ کرتا ہوں اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے
ماضی میں ہوتا یہ تھا لوگ فون پہ احکامات دیتے ہوتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے. اب کی بار فلک ناز پہ کام چل رہا تھا اور مجھے بتایا گیا فلک ناز کلیئر ہو گیا. میں بغیر بتائے ایم سی صاحب کے ساتھ اور متعلقہ افسران کے ساتھ بغیر بتائے صبح 4:30 بجے وہاں پہنچا. وہاں پانی تھا. تو کے ایم سی کے جو متعلقہ افسران تھے ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ فون پہ واٹس ایپ پہ کام نہیں چلے گا, آن گراؤنڈ جانا ہوگا. اور انہوں نے تصحیح کی اپنے کام کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 1 گھنٹے میں اس پانی کو کلیئر کر لیا گیا. تو یہ اس بیٹر کوآرڈینیشن کا فائدہ تھا جو کہ شہر میں ہوا, اور میں امید کروں گا اور میرا ٹارگٹ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کوئی بھی ہو, میئر کوئی بھی ہو, یہ کوآرڈینیٹڈ انداز میں اس شہر کو اون کرتے ہوئے, ہمارا شہر کہتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ شہریوں کو ہم ریلیف دے پائیں. ہم نے اس سال کراچی بھر میں اوپن پبلک سپیسز پر کام کیا, پارکوں پر کام کیا, پارکوں کی بحالی کے اوپر کام کیا. اور ڈسٹرکٹ سینٹرل سے اگر میں سٹارٹ کروں, کیونکہ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ضلع اس کو کہتے ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے 100 پارکس کی تزئین و آرائش کرنے کا فیصلہ کیا. پروجیکٹ 100 کے نام سے کام سٹارٹ ہوا, ڈی ایم سی نے کیا. مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ ان 6 مہینے کے عرصے میں ہم نے 40 پارکوں کو بحال کیا ہے, اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور کوئی بڑی بات نہیں تھی ان کو بحال کرنے میں. ہم نے کے ایم سی کے بڑے بڑے پارکس کو, چاہے وہ باغ ابن رستم ہو, باغ رستم ہو, یا برنز گارڈن کی آپ مثال لے لیں. آپ سب چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, سب کے دفاتر چنری گڑھ روڈ پہ ہیں, ایم اے جناح روڈ پہ, صدر کے ایریا میں. اتنا بڑا ہمارا برنز گارڈن تھا, 1927 کا بنا ہوا. کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا, دروازے نہیں تھے, انٹرنس نہیں تھی اس کی. آج ماشاءاللہ پورا شہر وہاں جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کے ایم سی نے وہ اوپننس کی اسٹریٹجی اپنائی, لوگوں کو انوائٹ کرنے کی اسٹریٹجی اپنائی, لوگوں نے آنا شروع کیا. کڈنی ہل پہ میں ماضی کی کے ایم سی کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, اور موجودہ کے ایم سی کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ موسمی اثرات سے نمٹنے کے لیے 1.5 لاکھ پودے وہاں پر پلانٹ کیے گئے, ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. اور آج آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مختلف منظر کڈنی ہل پیش کرتا ہے. اسی طریقے سے ہل پارک ہے, اسی طریقے سے سفاری پارک ہے, اور اسی طریقے سے شہر کے مختلف مقامات پر ہم نے پلانٹیشن کا کام کیا, جس کا میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں بڑا فرق پڑے گا. اور ہم نے کارنو کارپس نہیں لگایا, ہم نے ہمارے جو لوکل انڈیجنس پودے ہیں, نیم کا درخت ہو, گل موہر ہو, برگد ہو, مورنگا ہو, بادام کا درخت ہو, وہ ہم نے لگائے. اور اس کی ایک بہترین مثال آپ کو جہانگیر پارک کے برابر میں ایمپریس مارکیٹ نظر آتی ہے کہ وہ ایمپریس مارکیٹ پہلے کیا منظر پیش کرتی تھی, آج کیا منظر پیش کر رہی ہے. لیکن جہاں ہم کام کرتے ہیں ہمیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم پتھارے ہٹاتے ہیں تو کوئی عدالت چلے جاتا ہے, ہم کرم علی ٹالپور روڈ کو ٹھیک کرتے ہیں, کوئی عدالت چلے جاتا ہے. کوئی بھی چیز کرنے کی کوشش کریں تو میں لوگوں کو بتانا یہ چاہوں گا, ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک اچھا ہوتا ہے, ایک برا ہوتا ہے. میں اچھے پر فوکس کرتا ہوں, شاید دوسروں کو برا پہلو اچھا لگتا ہے. تو خدا را اس منفی چیز سے باہر نکلیں اور شہر کو اپناتے ہوئے, شہر کو اون کرتے ہوئے ہم اچھے کاموں پر توجہ دیں. ہم نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے اندر, میں نے سندھ حکومت سے بات کی کہ اتنا بڑا ہسپتال ہے کے ایم سی کا, اس کو اگر این آئی سی وی ڈی کے طرز پر بنا دیا جائے تو شہر کی خدمت ہوگی, فیڈرل بیریا کی عوام کی خدمت ہوگی, لالو کھیت والوں کی خدمت ہوگی, بن قاسم میں جو لوگ رہتے ہیں, گلبرگ میں جو لوگ رہتے ہیں, نیو کراچی, نارتھ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں, ان کی خدمت ہوگی. آپ نے دیکھا سیاست اس کے اوپر کی گئی کہ جیسے مرتضیٰ وہاب چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نیت کیا تھی کہ جس طرح این آئی سی وی ڈی اچھے طریقے سے چلتا ہے وہاں پہ چل جائے. ہم نے وہاں پہ ایک اس کا چیسٹ پین یونٹ اسٹیبلش کیا. ٹارگٹ میرا آج بھی یہ ہے کہ وہ سیٹلائٹ سینٹر بن جائے این آئی سی وی ڈی کا, بہتر خدمت ہوگی لوگوں کی. لیکن چونکہ وہ منفی سوچ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں فیصلہ کیا وہ کام نہیں کرنا, بہتری نہیں چاہیے, وہ رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں. میں امید کروں گا کہ لوگ
منفی سوچ کو ترک کرتے ہوئے مثبت انداز سے ہماری مدد کریں گے، اور جو ہمارا پلان ہے کہ وہاں پہ NICVD کا سینٹر بن پائے اس میں ہماری مدد کریں گے۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چل رہا ہے، 50 بیڈ پر مشتمل ہے، چھوٹا اسپتال تھا، KMC کا اسپتال ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے اب ہم اس کو چلا رہے ہیں۔ بیسٹ وے فارورڈ یہی ہے۔ بڑے عرصے سے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے، کوئی ان کو کامیابی نہیں ہو پا رہی تھی، میں نے وزٹ کیا، انہوں نے ریکویسٹ کی، آج الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ اس کے ایکسپینشن کی پرمیشن بھی KMC نے دی ہے، کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے لانڈی کا جو ہمارا میڈیکل کمپلیکس ہے، اس میں ہم نے وہاں پر ایمرجنسی رسپانس سینٹر 1122 کا اسٹیبلش کیا، تاکہ لوگوں کو ایکسیڈنٹ وغیرہ میں فوری طور پر ٹراما سینٹر پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے تو امیڈیٹ طبی امداد جو ہے ان کو کورنگی لانڈی کے ایریا میں مل سکے۔ اسی طریقے سے میئر جو ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے، وہ فادر آف دا سٹی ہوتا ہے۔ ماضی میں ہم نے اس فادر آف دا سٹی کے نامن کلیچر کی خود ہی عزت نہیں کی۔ ہم نے کہا یار میرے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، میں تو کام کر نہیں سکتا ہوں، تو نہ KPT سے کوئی بات کرے، نہ کوئی کنٹونمنٹ بورڈ سے بات کرے، نہ کوئی DMC سے بات کرے، نہ کوئی اور ادارے سے بات کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شہر میں ڈسپونڈنسی تھی۔ میں نے ایڈمنسٹریٹر بننے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ شہر تو ہمارا ہے، شہر تو KMC کا ہے، شہر تو ان رہائشیوں کا ہے، تو کسی نہ کسی کو تو ان کا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کوآرڈینیشن جہاں بہتر سٹارٹ ہوئی تو شہر کے جو میجر مسئلے تھے، مثال کے طور پر ٹرانسپورٹ، کہ بڑی تنقید ہوتی کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، بسز نہیں ہیں۔ مجھے آج خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ وہ مقدمہ طاقت کے ایوانوں میں ہم نے لڑا، اسمبلی سے بسوں کے لیے، نئی بسز کے لیے بجٹ منظور کرایا، اس کی پروکیورمنٹ کروائی، پروکیورمنٹ کے بعد تنقید کی گئی بسز نہیں آئیں گی، اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ جب 31 جنوری کو بسیں نہیں پہنچی تو بڑے لوگوں نے کہا کہ مرتضی آپ کا یہ اعلان دھرا کا دھرا رہ گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ بسز الحمدللہ کراچی شہر آئیں، 240 کی 240 آ چکی ہیں، کیونکہ آخری بیچ جو تھا 100 بسز کا وہ کل پہنچ چکا ہے۔ وہ کراچی آئیں اور پیر کے روز آپ نے دیکھا کہ ان کا باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا آغاز کر دیا، اور آپ سب نے دیکھا کہ روٹ 1 جو کہ ماڈل کالونی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹاور تک جاتا ہے، وہ بسز چل رہی ہیں، ایئر کنڈیشن بسز ہیں، صاف ستھری بسز ہیں، برانڈ نیو بسز ہیں، جو ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہمارے شہریوں کو پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ 6 اور روٹس ہیں جو کہ آئندہ چند روز میں گاہے بگاہے ایڈ ہوتے جائیں گے، اور وہ 240 بسز کراچی شہر میں آپریشنلائز ہوں گی۔ یہ جو بجٹ پرسوں سندھ اسمبلی سے منظور ہوا ہے، اس میں 4 ارب روپے نئی بسز کے لیے مزید مختص کرائے گئے ہیں، تاکہ اور 240 بسز کے اندر ہم سپلیمنٹ کر سکیں اور بسز کا اضافہ کر سکیں۔ کوآرڈینیشن بہتر تھی تو ہم حکومت کے سامنے یہ مقدمہ لڑ سکے، ان کو بتا سکے۔ حکومت نے ہمیں کہا ہمیں بس سٹاپ کی جگہ چاہیے، انہوں نے ہمیں خط لکھا، ہم نے 2 دن میں جواب دیا کہ جی بسم اللہ کیجئے، بس سٹاپس بنانا شروع کر دیں۔ پرمیشن دے دی، کیوں؟ بیٹر کوآرڈینیشن تھی۔ اورنج لائن بڑے عرصے سے التوا کا شکار تھی، تنقید کرتے تھے۔ آج مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ اورنج لائن کی جو بسز تھیں وہ کراچی پہنچ گئی ہیں، ہمارے بس ڈپو پر موجود ہے، اس کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس نے اپنا ٹرائل رن پچھلے ہفتے اس اسپیشل کوریڈور میں اس کا آغاز کر دیا ہے۔ ریڈ لائن جو کہ موسمیات کی سائٹ سے، ملیر ہال کی سائٹ سے ہوتی ہوئی آل دا وے ٹاور تک جائے گی، 75 ارب روپے لاگت کا پروجیکٹ ہے، 75 ارب لاگت کا پروجیکٹ ہے۔ پاکستان کا پہلا ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ ہے جو کہ وداؤٹ سبسڈی چلے گا۔ کیوں وداؤٹ سبسڈی چلے گا؟ کہ اس میں بایو گیس ٹیکنالوجی، جو گوبر ہمارا سمندر کو خراب کر رہا ہے، ہمارے ماحول کو خراب کر رہا ہے، اس بایو گیس ٹیکنالوجی سے ان بسز کو فیول کیا جائے گا۔ وہ زمین KMC کے پاس تھی لانڈی میں، بڑے عرصے سے کوآرڈینیشن حکومت اور KMC کی نہیں تھی،
بیٹھے مسئلے کو ریزالو کیا. آج مجھے خوشی ہوتی ہے وہ 75 ارب روپے لاگت کا پروجیکٹ، اس کا گراؤنڈ ورک سٹارٹ ہو چکا ہے. کراچی شہر کا فائدہ ہوگا، کراچی والوں کا فائدہ ہوگا. اور اسی طریقے سے گرین لائن یلو لائن جو کورنگی سائڈ سے آئے گی شہر میں کنیکٹیوٹی کریٹ کی، اس کی فیزیبلٹی PC1 کے فائنل سٹیجز پر اس وقت ہے. ایمرجنسی سروس، ایمرجنسی سروس تنقید ہوتی تھی کہ شہر کے اندر ایمبولینسز نہیں ہیں، ایمرجنسی رسپانس کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے. میں نے بحیثیت فادر آف دا سٹی حکومت سے بات کی، اپنی سیاسی جماعت سے بات کی، ان کی مدد حاصل کی. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ باتیں جو ہم اتنے سالوں سے سن رہے تھے 1122 کے حوالے سے، وہ اسی دور میں ہم آپریشنلائز کرنے میں کامیاب ہوئے. 230 نئی ایمبولینسز، فلی اکوپڈ ایمبولینسز، جس کے اندر وینٹ، پیرامیڈیکل سپورٹ، آکسیجن سپورٹ سب کچھ اویلیبل ہے. وہ اس وقت آپ کو کراچی شہر میں چلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. حالیہ دنوں میں جو واقعہ ہوا تھا کشمیر روڈ اور شہید ملت کے کونے پہ، تو جہاں ہمارے فائر بریگیڈ کے عملے نے کام کیا، DC صاحبان، پولیس نے کام کیا، وہیں پر وہ 1122 کی ایمبولینسز آپ کو کھڑی نظر آ رہی تھی. ایک زمانے میں کوئی سرکاری ایمبولینس اس طرح کے واقعات میں موجود نہیں ہوتی تھی. اب کی بار ہوئی اور ہمارا فائر بریگیڈ کا عملہ جو اس میں زخمی ہوا، ان کو طبی امداد اس 1122 کی ایمبولینسز میں ملی. تو ہم نے بیٹر کوآرڈینیشن کے ساتھ اس پروجیکٹ کو حقیقی جامہ پہنایا. اور آج میں ایک اور اچھا اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ اس 1122 کمپوننٹ جو کہ ابھی صرف ایمبولینس تک محدود ہے، آج سے فائر بریگیڈ بھی 1122 پہ ایڈ کر دی گئی ہے. جو ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے 1122 کا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی فائر ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ 1122 سے رجوع کر کے فائر بریگیڈ کو مطلع کر سکتے ہیں اور فائر بریگیڈ اس جگہ پر پہنچے گی. اور کل سے ہم نے اس کا پائلٹ پروسیس سٹارٹ کر دیا تھا. کل ہم نے اس کا پائلٹ کیا تو 9 منٹ میں 8.5 منٹ میں ایمبولینس پہنچی اور 12 منٹ میں اس جگہ پر فائر بریگیڈ پہنچی 1122 پر کال کرنے کے بعد. اور تیسرا فیز 15 مددگار کو بھی اس کے ساتھ اب انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں. کل چیف سیکرٹری صاحب کے پاس ہم نے میٹنگ کی جہاں پہ ایڈیشنل IG کراچی بھی آئے. میں خود IG صاحب سے اس حوالے سے بات کر چکا تھا کہ بھائی ایک کمپوننٹ ہو ایمرجنسی رسپانس کا، 1122 آپ کال کریں، میڈیکل ایمرجنسی ہے، پولیس ایمرجنسی ہے، فائر کی ایمرجنسی ہے، ایک کوآرڈینیٹڈ ہولسٹک اپروچ کے ساتھ جو شہر کے ادارے ہیں وہ آگے بڑھیں. اور انشاءاللہ فائر بریگیڈ کا تو آج سے پائلٹ رن سٹارٹ ہو گیا ہے. 15 بھی آئندہ چند روز میں یا کچھ ہفتوں میں آپ کو آپریشنلائز کر کے دیں گے تاکہ 1122 ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اس شہر کی ایمرجنسی رسپانس سسٹم کو آگے بڑھا سکے. اسی طریقے سے نمبر پلیٹس کا اس شہر کے اندر بڑا ایشو تھا. نئی نمبر پلیٹس نہیں ملتی تھی، لوگ تنقید کرتے تھے. آج الحمدللہ نئی گاڑیوں کے لیے ان نمبر پلیٹس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. سندھ حکومت کے تعاون سے، اشتراک سے جب کوآرڈینیشن ہوگی، کولیبریشن ہوگی تو مسائل حل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ گرانٹ کے ساتھ آپ اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. گرانٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو وینٹ پہ تو رکھ سکتے ہیں اداروں کو، لیکن اگر آپ چیزوں کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ادارے کی اپنی فائنینشیل وائبلٹی، سسٹینیبلٹی کے اوپر کام کرنا ہوگا. تو اس کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. پہلا جو گرانٹ کا تعلق ہے، جہاں ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت تھی، میں نے کچھ پروجیکٹس آپ کو گنوائے، کچھ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے گورنمنٹ کے سامنے شارع نور جہاں کا کیس رکھا. شارع نور جہاں بجٹ میں اپروو ہوئی، الحمدللہ ٹینڈرنگ ہو گئی.
کام سٹارٹ ہو گیا. 1.3 ارب روپے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سندھ حکومت خرچ کر رہی ہے. جو گلبرگ کی روڈ ہے جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز سے آتی ہے, تباہ حالی کا شکار تھی, خستہ حالی کا شکار تھی. سندھ حکومت سے بات کی, 600 ملین مختص کیے گئے, ٹینڈرنگ ہو گئی, ماشاءاللہ وہاں کام سٹارٹ ہو چکا ہے. ہمارا اولڈ سٹی ایریا, سول ہاسپٹل, ٹراما سینٹر, لیڈی ڈفرن ہاسپٹل, سڑک تباہ حالی کا شکار تھی. سندھ حکومت سے بات کی کہ ہیلتھ انکلیو ہے آپ کا باقاعدہ, دنیا پاکستان بھر کے پیشنٹس ان اسپتالوں میں آتے ہیں, انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. پیسے مختص کیے گئے, ٹینڈرنگ ہوئی, الحمدللہ سڑک تعمیر ہو چکی ہے. جنا اسپتال, NICVD, NICH 3 سب سے بڑے اسپتال ہیں پاکستان کے, اور ایک امپورٹنٹ آرٹری ہے شہر کی. اگر شارع فیصل چوک ہو تو آپ اس سڑک کو استعمال کر کے کورنگی روڈ کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. سندھ حکومت سے بات کی, پیسے مختص کرائے, ٹینڈرنگ کرا دی. آج آپ جا سکتے ہیں کہ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے اس ایریا میں سندھ حکومت کے اشتراک سے تعاون سے کام کرایا جا رہا ہے, اینڈ ایز وی اسپیک وہاں پر کام ہو رہا ہے تاکہ وہاں کے پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. ہمارے جو صنعتی ایریاز ہیں, پورٹ قاسم کی سائٹ پر جائیں, EPZA کی سائٹ پر جائیں, میران ہائی وے خستہ حالی کا شکار تھی, برا حال تھا. سندھ حکومت سے بات کی, میران ہائی وے پہ اس وقت کام چل رہا ہے, تقریباً 1.4 ارب روپے لاگت سے اس سڑک کو بھی تعمیر کیا جا رہا ہے. ابھی مجھے کسی صنعت کار کا فون آیا, میسج آیا کہ تھینک یو, کام اچھے انداز سے آگے کیا جا رہا ہے. KMC نے جہاں سندھ حکومت کے تعاون سے سائٹ کی 17 سڑکوں پر کام کیا گیا, گلبئی پر کام کیا گیا, موری روڈ پر کام کیا گیا, سینڈسپٹ روڈ کے اوپر کام کیا گیا, تو سندھ حکومت کو فنڈنگ میں جو پیسے ملے تو ہم نے جو ایک ٹکڑا رہتا تھا ساحلی پٹی کا جو کہ مچھلی چوک سے کینپ تک جاتا ہے, 90 کروڑ لاگت کا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر کام کیا. ایز وی اسپیک کام چل رہا ہے, اور انشاءاللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس مہینے یعنی کہ 31 جولائی کے آخر تک ہمارا کام مکمل ہو جائے گا. حالانکہ ٹارگیٹڈ ٹائم اس کا 30 اکتوبر تھا, لیکن تیزی سے کام ہوا. ایک بیچ میں پٹی تھی جو LDA کی تھی, جو کہ آپ کو وائی جنکشن سے مچھلی چوک کو کنیکٹ کرتی, بڑے سال سے تباہی کا شکار تھی. وزیر اعلیٰ سندھ کو گوش گزار کیا, ریکویسٹ کی, پیسے مختص کرائے. آج آپ جا کے دے سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. منوڑا کا بیچ فرنٹ کہہ لیں آپ, پیپل سکوائر کہہ لیں, پیپل سکوائر سے یاد ہے کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ. کراچی کے 3 اضلاع کے لیے پیسے اس کے اندر مختص کیے گئے, اور اس میں اگر آپ ضلع جنوبی کی بات کرتے ہیں تو ککری گراؤنڈ تعمیر کیا جا رہا ہے. وہ ککری گراؤنڈ جو ہمیشہ سے مٹی برا حال تھا, اس کو ماڈرن سپورٹنگ فیسلٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت مدد کریے تبھی ہو رہا ہے, سپورٹ کریے تبھی ہو رہا ہے. ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ہم چیک کرتے ہیں, خود وزٹ کرتے ہیں وہاں جا کے. اسی ککری گراؤنڈ کے برابر میں ٹینری روڈ ہے, چاچی واڑا روڈ ہے, شیرشاہ روڈ ہے جو کہ ہب سے کنیکٹ کرتی ہے ہمیں, کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. بورڈ بیسن پہ آئیے آپ تو اس کو ماڈرن فوڈ اسٹریٹ کے طور پر کنورٹ کیا جا رہا ہے. گزری کا جو پرانا اسٹیڈیم تھا, بیسک اسٹیڈیم تھا, اس کو ماڈرن سپورٹنگ فیسلٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. لانڈی کا آپ رخ کریں تو شیرپاؤ کالونی, سٹار گراؤنڈ کی جو جگہ تھی, اس سے پہلے کہ وہ قبضہ ہوتا کہ اس کو چائنا کٹنگ کر لیتا, اس کو ماڈرن سپورٹنگ فیسلٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. اطراف کی سڑکوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. کورنگی کے اندر 14,000 روڈ ہے, 16,000 روڈ ہے. ملیر کالا بورڈ والی روڈ ہے, اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. مختلف شہر کے مقامات پر تقریباً کوئی 20 پارکس ہیں جن کے اوپر کام کیا ہے. یہ سب کی سب اگلے 3 سے 4-5 ماہ میں کمپلیٹ ہوں گے. یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں. یہ ہو گئی گورنمنٹ سے مدد لینے والی. اب اپنے ریونیوز, ہمیں جو ADP ملا, ہمیں جو پیسے ملے, اس کو ہم نے
کوشش کی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انویسٹ کریں. آپ سب پرانے رپورٹرز آپ کو ہوتے ہیں ٹینڈرنگ پہلے ہو گئی تھی ساری. ماشاءاللہ مستقبل کے کئی سالوں کی ٹینڈرنگ لوگ کر کے چلے جاتے ہیں اس شہر کے اندر. لیکن ہم نے ان گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شارٹ کمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کی. اور چاہے سڑکوں کی مرمت ہو, بہتری ہو, کہیں پانی کی لائن, سیوریج کی لائن کی بہتری ہو, پارکوں کی بہتری ہو, اسٹریٹ لائٹس کی بہتری ہو, اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی, کام کر رہے ہیں. اپنے ریونیو کو بہتر بنانے کے لیے پہلی بار کے ایم سی کی تاریخ میں اس کے لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے کہ کے ایم سی کی جو ملکیت ہے, کے ایم سی کی جو پراپرٹی ہے, اس کا ڈیجیٹل ریکارڈ آپ کے پاس اویلیبل ہو. کے ایم سی کے جو پیٹرول پمپس ہیں, کے ایم سی کی جو دکانیں ہیں, کے ایم سی کے جو ہٹس ہیں, اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہو کہ اگر وہ ہٹ آپ نے عبد القدوس صاحب کو دیا ہوا ہے تو کب دیا تھا, کتنے میں دیا تھا. اگر دکان آپ نے کسی صاحب کو دی ہوئی ہے تو کب دی تھی, کتنے میں دی تھی. اور جب زمینوں کا ریکارڈ آپ کے پاس ہوگا تو پھر اس کی منصوبہ بندی بھی آپ بہتر کر پائیں گے, اس کی ریونیو کلیکشن کو بھی آپ بہتر کر پائیں گے. تیسری چیز, میں زو کی بات کروں گا, سفاری پارک کی بات کروں گا. ماضی میں بہت ساری کنٹروورسی سے گھرا رہا ہے. ہم نے ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا. پچھلے 3 ماہ میں اس کے ریونیو میں ایکسپونینشل اضافہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ ایک اچھی شہرت کا حامل افسر وہاں بیٹھا ہوا تھا, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزوں کو چلایا تو ریونیو میں بہتری آئی. جو کہ اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو بھی نیا افسر آتا ہے وہاں پہ آئے گا, اس کے لیے ایک بینچ مارک سیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں چیزوں کو اس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور میں بتا رہا ہوں انکم میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے زو سفاری پارک کی. تو یہ چیز آپ کے پارکنگ کے حوالے سے, آپ کی دکانوں کے حوالے سے, آپ کے ہٹس, آپ کے پیٹرول پمپس کے حوالے سے آپ کی انکم میں اضافہ کر سکتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میونسپل ٹیکس. ہر سال آپ پرانے رپورٹرز ہیں, بجٹ میں 1 ارب روپے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کلیکشن ہوتی ہے 16, 17, 18 کروڑ روپے. تو ہم نے اس کلیکشن کا, اور ابھی بھی جو کلیکشن ہوتی ہے وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہوتی ہے, کے ایم سی خود کلیکٹ نہیں کرتا, ہو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے ایک کمپنی کو. کلیکشن 16, 17 کروڑ روپے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, جو شہر کے لیے ناکافی ہیں. ہم نے اس کو فارمولیٹ کرنے کے لیے, اس کو فارملائز کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار وضع کیا, جس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی. بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوستوں نے بڑی تنقید کی. لیکن یہ وہ ٹیکس ہے جو 2008 سے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے سے لگا ہوا ہے, اور اکٹھا بھی ہو رہا ہے. صرف اکٹھا کم ہوتا ہے, شاید میری جیب میں چلے آتے ہیں, افضل صاحب کی جیب میں چلے جاتے ہیں, کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتا. تو ہم نے اس کو فارملائز کرنے کے لیے دوسرے اداروں سے بات کی, ہمیں سپورٹ مل گئی. انشاءاللہ اس ارینجمنٹ کو ہم کچھ روز میں فارملائز کر لیں گے, اور ہمارا اس موجودہ مالی سال میں جو ٹارگٹ ہے وہ ہم نے 4.25 ارب روپے رکھا ہے کہ ہم ایم یو سی ٹی کی مد میں انشاءاللہ کلیکٹ کریں گے. اور یہ میں بتاتا چلوں, میں نے ٹیکس میں کمی کی ہے. جو ماضی میں ایم یو سی ٹی کا سلیب تھا, ریٹ تھا, وہ 100 روپے سے سٹارٹ ہو کے 5,000 روپے پہ جاتا تھا. اب ہم نے کم جو بالکل ہی لوئسٹ اینڈ کے لوگ ہیں ان کو ایگزیمپٹ کیا ہے. سب سے لوئسٹ ٹیکس سلیب 80 روپے ہے اور سب سے زیادہ 500 روپے ہے. کمرشل اسٹیبلشمنٹ کے لیے 250 ہے, انڈسٹریز کے لیے 500 ہے. جو عام صارفین, جو گھریلو صارفین ہیں, ان کے لیے تقریباً کوئی 80, 120, 150 روپے یہ پڑے گا. میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ شہر بڑا سخی شہر ہے, اس شہر کے لوگ بڑے سخی ہیں. ہم اپنی سخاوت اپنے ادارے کے ساتھ دکھائیں. ہم کروڑوں روپے پی ٹی وی کو دے دیتے ہیں, ہم کروڑوں روپے چیریٹی میں دوسرے اداروں کو دے دیتے ہیں, کے ایم سی کو وہ پیسے دیں. اور میں کے ایم سی کے بہاف پہ ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں, میں تو آرڈر کر کے گیا ہوں, جو بھی انکم آئے گی اس کی وہ کے ایم سی کی ویب سائٹ پر ہر 15 دن میں شو کی جائے گی, تاکہ شہری سوال پوچھ سکے کہ بھائی تمہیں پیسے اتنے ملے, تم نے خرچ کس طرح کیے. اسی طریقے سے سڑکوں کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے
ایک ہمارا کلیکشن کا میکنزم ہے جس کے اوپر ماضی میں کام نہیں کیا گیا، اس کے اوپر بھی کام کریں، وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ہم فارملائز کر لیں گے۔ مجھے آپ کی اس میں مدد چاہیے ہوگی کہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں 80 روپے دے کے 100 روپے دے کے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر اس کے عوض 4 ارب روپے KMC کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، اور جو اگلا میئر آئے گا اس سے آپ سوال پوچھ پائیں گے کہ بتائیے 4 ارب روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے، آپ نے 4 ارب روپے کس طرح خرچ کیے، کس جگہ خرچ کیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی آپ لے پائیں گے۔ جو یہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس آرگیومنٹ کی نفی کر پائیں گے۔ آخری گزارش، کل مجھے بتایا گیا کہ KMC کی بلڈنگ کے باہر پروٹیسٹ کیا گیا ہے۔ جب میں نے دریافت کیا، میں نے پوچھا پروٹیسٹ کس نے کیا ہے؟ کوئی ایسا آدمی جس کے گھر کو گرا دیا ہو؟ تو جواب ملا نہیں۔ کوئی ایسا آدمی جس کی دکان گرا دی ہو؟ نہیں۔ کوئی ایسا آدمی جس کے ساتھ کوئی پرسنل زیادتی کر دی ہو؟ جواب آیا نہیں۔ تو پتہ چلا پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ KMC نے جو پلاسٹک بیگز کے اوپر بین لگایا ہے اس بین کو آپ ختم کریں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کیا پلاسٹک بین یا پلاسٹک بیگ جو ہے اس کے بین میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہے، زیدی صاحب کا کوئی ذاتی فائدہ ہے؟ ہم سب مانتے ہیں اس بات کو کہ پلاسٹک بیگ اس وقت ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، ہمارے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ ابھی جام چاکرو چلیں، گوند پاس جو ہماری لینڈ فل سائٹ ہے، آپ کو تھیلی نظر آئے گی۔ ابھی آپ میرے ساتھ کسی نالے پر چلیں، آپ کو تھیلی نظر آئے گی۔ آپ میرے ساتھ واٹر بورڈ کا جو کلفٹن پمپنگ سٹیشن ہے جو PIDC کے پیچھے ہے، آپ وہاں چلیں، آپ کو صرف تھیلی نظر آئے گی۔ یہی تھیلی میری سیوریج کو چوک کرتی ہے، اور میری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف شہر کی نہیں، میرے گھر کی بھی تو سیوریج کو چوک کرتی ہے، یہ نالوں کو چوک کرتی ہے۔ وہ نالے اوور فلو کرتے ہیں، میرے گھر پہ آتے ہیں، میری دکان پہ آتے ہیں، میرے دفتر میں آتے ہیں، میرے پلے گراؤنڈ پہ آتے ہیں، میری سڑک پر آتے ہیں۔ تو اگر میں اس پلاسٹک بیگ پر بین لگا رہا ہوں تو اس لیے لگا رہا ہوں، افریقہ کے ممالک میں بین لگ چکا ہے، ہم سے بہت پیچھے کہتے ہیں افریقہ کو، وہ ان لوگوں نے بین لگا لیا ہے، اسلام آباد میں بین لگ گیا ہے، بٹ ہم اپنے شہر میں۔ تو خدارا میں ان لوگوں سے، پروٹیسٹ کرنے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تھیلی کو چھوڑ دیں، کپڑے کا بیگ استعمال کر لیں۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہم بھی روٹی لینے کے لیے ٹوکری لے کے جاتے تھے، آپ لوگ دفاتر جاتے تھے، مجھ سے سینئر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ٹفن لے کے جاتے تھے۔ وہ ہم اسی شہر میں، آپ اولڈ سٹی ایریا میں جائیں گے تو اوپر کے 4تھے فلور کے اپارٹمنٹ سے ٹوکری کو رسی باندھ کے نیچے ڈالتے تھے، جو چیز خریدنی ہو اس میں ڈالا اور وہ اوپر کھینچ لی، یہ اسی شہر میں ہوتا تھا۔ آج ہم نے اپنے 15-20 منٹ کے کنوینئنس کے لیے کہ دوائی خریدنے میں جاؤں تو دوائی گدے میں ہوگی، گدے کے اوپر پیپر بیگ ہوگا، پیپر بیگ کے اوپر ہم نے شاپنگ بیگ ڈال دیا، پلاسٹک بیگ ڈال دیا۔ کوئی بھی چیز خریدنے جائیں وہ پلاسٹک بیگ آ گیا۔ تو خدارا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے شہر کے انفراسٹرکچر کو مزید نقصان نہ ہو تو اس چیز پر ہماری مدد کریں۔ لاسٹ، پروٹیسٹ، میں لوگوں کے پروٹیسٹ کا احترام کرتا ہوں بحیثیت سیاسی جماعت، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لوگ پروٹیسٹ کریں۔ پینشن کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کا پروٹیسٹ بالکل جائز ہے۔ کیوں انہوں نے اپنی زندگی کے 30-35 سال اداروں کی خدمت میں، شہر کی خدمت میں، عوام کی خدمت میں صرف کیے، اور ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ان کی پینشن ملنی چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ چونکہ KMC کے وہ مالی حالات نہیں ہیں، ان کو وہ پینشن نہیں مل پائے، اس کے ایریئرز ہیں۔ میں نے سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ گرانٹ انشاءاللہ سندھ حکومت سے ہمیں ملنے جا رہی ہے، جس کی تجویز کیبنٹ کمیٹی وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا چکی ہے۔ وہ بجٹ میں مصروف تھے، اس لیے وہ معاملہ فائنلائز نہیں ہو پایا۔ ان سے انشاءاللہ 1-2 روز میں، اگلے ہفتے تک اس معاملے کو ہم ریزالو کرا کے اس پینشن کے مسئلے کو
حل کریں گے وہ ریلیف ہم کو مل جائے گی. لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا, نرسز پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج کل. وہ کے ایم سی کی ایمبولینس لے کے, سرکاری ایمبولینس لے کے کے ایم سی کے دفتر آتے ہیں اور کے ایم سی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری تنخواہوں کو بڑھاؤ. وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ہماری تنخواہوں کو بڑھاؤ. ہر شخص چاہتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہو, اور وہ عدالت سے بھی لوگ رجوع کر لیتے ہیں. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ امپلائر امپلائی کی ریلیشن شپ جو ہے وہ باہمی رضامندی کی ہوتی ہے, کہ نوکری دینے والا آدمی جو آپ کو روزگار دے رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرا بجٹ اتنا ہے بھائی, اس بجٹ کو میں اس طرح استعمال کر سکتا ہوں. آپ اس سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اگری کرتے ہیں, آپ نوکری پہ آ جاتے ہیں. کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں نہیں جی فلاں ادارے میں اتنی تنخواہ مل رہی ہے, فلاں ادارے میں اتنا الاؤنس مل رہا ہے, ہمیں بھی وہ دیں. میرے لیے سب سے آسان کام ہے میں ان کو خوش کر کے اعلان کر کے چلے جاؤں, اگلا جو بھی میئر آئے گا اس کی پریشانی ہوگی. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا, ان نرسز سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آئیے اپنی ڈیلیورنس کو بہتر بنائیں, اپنی فیسلٹیز کو بہتر بنائیں. اس کے بعد ہماری کٹی میں جتنے پیسے ہوں گے وہ اس شہر کا پیسہ ہے. میں تو کوئی تنخواہ کے ایم سی سے نہیں لے رہا ہوں. آج میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کی نوکری چھوڑ کے, اپنی پریکٹس چھوڑ کے کے ایم سی آ گیا ہوں, یا سندھ حکومت میں آ گیا ہوں, کہ زیدی صاحب یہاں کام کریں یا بھٹو صاحب یہاں کام کریں. کیا یہ حکومت کو کہیں گے یار مجھے اتنے لاکھ روپے دو؟ یہ امپلائر کا کام ہے, حکومت کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ بھائی اتنی تنخواہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں. جس کو کام کرنا ہے اس تنخواہ پہ کام کرے, جس کو کام نہیں کرنا وہ بے شبہ ریزگنیشن دے چلا جائے. لیکن یہ دھوس اندازی سے آپ چیزوں کو پیرالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے. میں نے کوشش کی ہے میں دل سے بات کروں, کوئی ریٹن اسپیچ نہ کروں, تاکہ آپ کو اپنے مسائل بھی بتا سکوں, اکمپلشمنٹ بھی بتا سکوں, تاکہ ہم اس شہر کی سنجیدگی سے مسائل کو سمجھ بھی سکیں اور مسائل کا حل کرنے کے لیے اپنا اپنا کام بھی کر سکیں. بہت شکریہ. سوال جواب ہوگا. علیم عادل شیخ صاحب, یا پی ٹی آئی کا ایک کمال ہے کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے کیا, جب برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی. ابھی بارشیں ہوں اور پانی سڑکوں پہ آ جائے تو میں, افضل اور لوگ تو سڑک پر نظر آئیں گے آپ کو کام کرتے ہوئے, یہ لوگ کہیں نہیں ہوں گے. لیکن اگر پانی جمع نہ ہو تو کہیں گے یار کام ہم نے کیا. تو میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, مظہر صاحب بیٹھے ہیں ادھر پیچھے, میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا رام چند صاحب کو, میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا افضل زیدی صاحب کو, زبیر چنہ صاحب کو. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کو جو کہ ذمہ داری کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو شیخ صاحب سے آج پوچھ لیں آپ, بارشیں 2 تاریخ کو آنے والی ہیں نا, کہ اگر خدا نخواستہ پانی جمع ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر خان صاحب کے اوپر جائے گی. تو خدا را اس طرح کی باتیں نہ کریں. میں اس دن گیا تھا گجر نالے پہ, جس دن بارش ہوئی تھی رات کو, میرے ساتھ زیدی صاحب بھی تھے, میرے ساتھ مظہر صاحب بھی تھے. وہ 80% کیپیسٹی پہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کچھ بند کیا ہوا تھا اس کے اندر, تو بیئرز لگائے ہوئے تھے. ہم نے پھر نیکسٹ ڈے جوائنٹ وزٹ کیا, این ایل سی والے بھی تھے, ایف ڈبلیو والے بھی تھے, بریگیڈیئر یاسر صاحب بھی تھے پی سی آئی سی کے, ان کے ساتھ پھر ریمیڈیل میجرز جو لینے کی ضرورت ہے ہم نے وہ میجرز لیے. تو جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اکرم صاحب وہ ہمارے ادارے کریں گے, ہم لوگ کریں گے, تاکہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو. یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم آن گراؤنڈ موجود ہوں گے تاکہ لوگوں کی خدمت کی جا سکے. پھر لوگ فیصلہ کریں کہ کس کا کارنامہ ہے. یہ کارنامہ ان لوگوں نے کیا ہے جو صرف باتیں کرتے ہیں, جنہوں نے 1100 ارب روپے کا اور 162 ارب روپے کا کراچی شہر کو وعدہ کیا تھا, یا یہ کمٹمنٹ یا یہ ڈیلیورنس ان لوگوں کی ہے جو آج اس عہدے پر براجمان ہے اور کام کرنے کی کوشش کریں. طاہر صاحب کر لیں. طاہر صاحب
جی یہ لون ہے، جی یہ لون ہے، ورلڈ بینک کا لون ہے اور سندھ حکومت پے کرے گی اس کو، سندھ حکومت لون کو پے کرے گی، چاہے کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ ہو، کلک ہو، KWSSIP ہو، یہ سارے لون جو ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ کے ہیں اور وہ لائبلٹی سندھ حکومت کی ہے، لیکن اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ کراچی شہر کے اندر ہو رہا ہے، چاہے وہ KNIP کے ذریعے ہو، وہ کلک کے ذریعے ہو یا KWSSIP کے ذریعے ہو. جی جی یہ کر دیکھیں، جو شخص کام کرتا ہے اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اس کو میں اون بھی کرتا ہوں اور اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں. جو شخص کام نہیں کرتا اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو ابھی ہم بجٹ سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے اوپر آپ کو تمام جو سال بھر کی پرفارمنس کے بعد ہمارے فیصلے ہوں گے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے، ان کو آگاہ کر دیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بات کی نالوں کی صفائی کے حوالے سے. 41 نالے KMC کے پاس تھے. ہم لوگوں نے کوئی DMC KMC کے نالوں میں تفریق نہیں کی اب کی بار، کیونکہ یہ جو فنڈنگ آئی گورنمنٹ آف سندھ سے، ماضی میں یہ فنڈنگ استعمال ہوتی تھی ون ٹائم میں کہ آپ نے نالا صاف کر دیا، اس کے بعد پھر اس کے اندر ملبہ آ گیا. تو ہم نے اسٹریٹجی کو چینج کیا، ہم نے کہا نہیں، یہ 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہوگا تاکہ 3 مہینے تک ان نالوں کی صفائی کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کانٹریکٹر کی ہوگی. سرکاری ادارے اس کی نگرانی کریں گے اور نیسپاک جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے، ایک کریڈیبل ادارہ ہے، اس کو ویریفائی کرے گا، اس کا آڈٹ کرے گا، آڈٹ کرنے کے بعد اس کی پیمنٹ کی جائے گی. تو اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. کراچی کے 48-39 بڑے نالوں پہ اس وقت بھی ایز وی اسپیک کام ہو رہا ہے اور یہ کانسٹنٹلی کام چل رہا ہے. کبھی کسی چھوٹے نالے کے اوپر کام ہوتا ہے، کبھی کسی بڑے نالے کے اوپر کام ہوتا ہے، بٹ کام ہو رہا ہے. بٹ علی، آپ یہ دیکھیں گے، آپ اس دن کچھ جگہوں پہ میرے ساتھ گئے تھے، آپ وزیر مینشن پہ میرے ساتھ تھے، چندری گڑھ روڈ پہ آپ میرے ساتھ تھے، برنز گارڈن کی طرف اطراف میں آپ میرے ساتھ تھے، بنچ روڈ پہ آپ میرے ساتھ تھے، وہاں پانی نہیں تھا. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا وہ تغلق ہاؤس کے نیچے سے جو نالا جا رہا ہے، برنز روڈ کا جو نالا ہے، اس کی ایسے بڑا پانی اسپیل اوور تھا. اب کی بار وہ نہیں ہوا چونکہ کام کیا گیا تھا اور لکیلی میں خود اس نالے پہ کچھ 4-5 روز پہلے بارشوں سے گیا تھا. تو ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے، چل رہا ہے اور جہاں جہاں میں کوئی خامی نظر آتی ہے اس خامی کا ادراک کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو ہے کہ نالے میں جہاں جہاں رکاوٹ ہے اس کو کلیئر کر دیا جائے. کچھ جگہوں پہ نالے چھوٹے ہیں، جیسے کلندریا کی میں نے آپ کو مثال دی کہ جتنی آبادی کو وہ کیٹر کر رہے ہیں نا، اتنا بڑا نالا نہیں ہے، وہ بہت چھوٹا سا نالا ہے، جس کی وجہ سے جب پہاڑوں سے رش کا پانی آتا ہے وہ اسپل اوور ہوتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ اس نالے کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا پڑے گا، جو کہ ایک انجینئرنگ کام ہے جس کو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو ان بارشوں کے لیے تو ہم ریمیڈیل میجرز کر پائیں گے، لیکن لانگ ٹرم اس کا مسئلہ آنے والے مہینوں میں حل ہوگا. اب باسی شہید ہسپتال، میں ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اس شہر کا بیٹا نہیں، اس شہری ہونے کے ناطے، اس پاکستانی ہونے کے ناطے میں کنونسڈ ہوں کہ KMC کا کام نہیں ہے کہ وہ ہسپتال چلائے. KMC کا کام ہے وہ سڑک بنائے، پارک بنائے، نالے ٹھیک کرے، جو میونسپل کام ہے اس کی نگرانی کرے، اس کو سپروائز کرے، اس کو کرے. ہسپتال چلانا، یونیورسٹی چلانا، کالج چلانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت شہری یہ بات کرنی چاہیے کہ کیوں نہ یہ بہتر ہوگا کہ جو ہیلتھ کا سبجیکٹ ہے اس کو صوبے کے پاس منتقل کیا جائے، تاکہ جس طریقے سے میرا جنا اسپتال چل رہا ہے، NICVD چل رہا ہے، NICH چل رہا ہے، سول ہسپتال چل رہا ہے، ٹراما سینٹر چل رہا ہے، اسی طریقے سے میرا عباسی شہید ہسپتال بھی چلے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ لوگ تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر اور پھر گورنمنٹ کے اوپر پریشر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں
آگاہی فراہم کر سکیں کہ بہتر ہوگا کہ سول ہاسپٹل جو ہے عباسی شہید ہاسپٹل جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چلائے. یہ میں یہ کر کے طاہر صاحب کے پاس. جی جو کے الیکٹرک کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے وہ بڑی پازیٹیو ہوئی ہے. وہ فائنل سٹیجز پہ ہے. جو مخالفت کرنے والے تھے وہ خود چلے گئے ہیں. تو ہوپ فلی میں نے آپ کو بتایا بڑا پرانا ٹیکس ہے, بہت کم اماؤنٹ لاگت لگائی جاتی ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ چوری ہو جاتا ہے. یہ اس نظام کے ذریعے میری جیب میں آپ کی جیب میں کچھ نہیں آئے گا, کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے. اس کا آڈٹ ہوگا, اس کا آڈٹ نیپرا بھی کرے گی, اس کا آڈٹ ایکسٹرنل آڈیٹر بھی کرے گا, اس کا آڈٹ ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ 4 ارب روپے کا ایک پوٹینشیل ہے اس شہر کو اپنے انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے کا. میں پر امید ہوں کہ ہم اس کام کو کرنے میں کامیاب ہوں گے. کنٹونمنٹ بورڈ کا جواب حمید صاحب میں آپ کو دے نہیں سکتا, اس کا بہتر جواب آپ کو کنٹونمنٹ بورڈ کے جو افسران ہیں متعلقہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. لیکن ہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شارع فیصل میٹروپول سے لے کے ایئرپورٹ تک مختلف کنٹونمنٹ کے ایم سی ڈی ایم سی کے درمیان بائیفرکیٹڈ ہے. تو کیوں نہ بہتر ہو, ڈیلیورنس کے لیے بہتر ہو کہ شہر کی سب سے بڑی آرٹری ہے, سب سے امپورٹنٹ آرٹری ہے, اس کی اگر کنٹرول کسی ایک ادارے کے پاس ہوگا تو یونیفارمٹی آف کمانڈ ہوگی, یونیفارمٹی آف کانسیپٹ ہوگا. ایک کوہیسو انداز سے, یونیفارم انداز سے آپ چیزوں کو بہتر کر پائیں گے. لیکن اگر مختلف اداروں کے پاس اس کی جورسڈکشن ہوگی تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا, جس کی وجہ سے دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی طاہر صاحب, یہ طاہر صاحب کا سینئر ہے. طاہر صاحب, وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ, اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. آپ نے جس پلے گراؤنڈ یا جس پارک کا ذکر کیا, اس پارک پہ میں بھی جاتا ہوں, آپ بھی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہاں پر لوگ فٹ بال بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, وہاں پر لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, اور جو واک کرنے والے لوگ ہیں, ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہیں, جو فیملیز وہاں پر آتی ہیں, ان کو دقت کا سامنا ہے. جب میرے سامنے پہلی بار اس ایشو کی نشاندہی کی گئی, کیونکہ میں نے وہاں پہ ایک ایویئری بنائی تھی, تو میرا وہاں تواتر کے ساتھ جانا ہوا, تو مجھے دقت بتائی گئی کہ جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے تو لوگ ہنگامہ کرتے ہیں. تو میں بھی بجٹ سے فارغ ہو گیا, میں پھر کوشش کروں گا کہ میں پارکس ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے اس چیز کو انفورس کرا سکوں کہ وہ ایریا پلے گراؤنڈ نہیں ہے, وہ پارک ہے, وہ ایکسرسائز کے لیے, واک وغیرہ کے لیے اس کو ایلوکیٹ کیا گیا, ریزرو کیا گیا. اور میں کوشش کروں گا کہ اس چیز کو میں انفورس کرا سکوں کہ وہاں پہ اس طرح کی سرگرمیاں نہ ہوں جو ہیلتھ اورینٹیڈ, جس طرح یہ واک وغیرہ, جاگنگ لوگ کرتے ہیں, یوگا کرتے ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوں. تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. جی جی شکریہ. آپ کا فیوریٹ ٹاپک. دیکھیے, یہ آپ شفیع جی اچھا سوال کیا, اس کا مجھے جواب. آپ نے خود ایشو کی نشاندہی کر دی نا کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. دیکھیے, آپ میڈیا پرسن ہیں, آپ صحافت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں وکیل ہوں, میں قانون کو آپ سے بہتر جانتا ہوں. سملرلی جو کے ایم سی کے لوگ ہیں, ان کی ٹریننگ, گرومنگ میونسپل کاموں کے حوالے سے ہوئی ہے نا.
کہ سڑک کیسے بنے گی, پلاننگ کیسے ہوگی, ٹریفک کا پلان کیسے بنے گا, پارک, پلے گراؤنڈ, انڈر پاس کیسے بنے گا, لائن کہاں سے جائے گی, دل کی لائن, گردے کی لائن, ان کا کام نہیں ہے. یہ غلط فیصلہ تھا جو 2001 میں کیا گیا کہ آپ نے, یا پہلے کیا گیا کہ ہیلتھ ان کے پاس ہو. میں آج بھی سمجھتا ہوں شہری کے طور پر, کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں, کوئی سیاسی انٹرسٹ نہیں, شہری کے طور پر میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا کہ وہ ہسپتال جو ہیں وہ یا تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ان کو چلایا جائے, یا ان ہسپتالوں کا کنٹرول آپ گورنمنٹ آف سندھ کو دیں تاکہ ڈیلیورنس کو بہتر بنایا جا سکے. جی جی یہ ہو گیا, یہ جو پھر لوگ مس ہو جائیں گے پلیز. کتنی ہے؟ اچھا, یہ جو جگہ تفریح فیسلٹی بنائی تھی یہ گورنمنٹ آف سندھ نے بنائی, کے ڈی اے نے بنائی, بٹ یہ ایریا جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے. ہم نے ڈیولپ کر کے, اپنے پیسوں پر ڈیولپ کر کے وہ چیز ان کو ہینڈ اوور کی. اس کو مینٹین اس وقت ہم نہیں کر رہے ہیں, اس کو وہ لوگ کر رہے ہیں. تو جو پیسے کا سوال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پیسے وہ لوگ چارج کریں, ہم پیسے نہیں چارج کریں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیسے چارج کرنے کی ایک لاجک ہے کہ دیکھیں کسی فیسلٹی کو اگر آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے چارج کرنے ہوں گے تاکہ اس کو لک آفٹر کیا جا سکے. ورنہ آپ کو پتہ ہے سڑکوں کو, انڈر پاسز کو کوئی لوہا چرا کے لے جاتا ہے, کوئی انڈر پاس پہ ٹائل لگتا ہے تو پان کی پیک مار دیتا ہے اس کے اوپر, کوئی گٹکے کی پیک مار دیتا ہے. تو اس کو اگر ہمیں مینٹین کرنا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں وہ جو کنٹرول بورڈ منوڑا کا فیصلہ ہے شاید وہ اس کانٹیکسٹ میں کیا ہوگا, بٹ بہتر جواب آپ کو کنٹونمنٹ والے دے سکتے ہیں. یہ کر کے میں بھول جاؤں گا سارے سوال. تینوں کا جواب دوں. پہلا جواب میں تیسرے والے کا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم صرف لیپا پوتی کرتے ہیں. نہیں سر, معیار جتنی بھی 2016 کے بعد اس شہر میں سڑکیں بنی ہیں نا کراچی میگا کے تحت, اس میں پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ زیر زمین جو کام ہونے کی ضرورت ہے یعنی کہ پانی اور سیوریج, پہلے اس کو ریڈو کیا جاتا ہے. اس کے بعد سڑک کی تعمیر ہوتی ہے, اس کے بعد کارپیٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد اسٹریٹ لائٹ لگتی ہے, جس کی بہترین مثال شارع فیصل ہے آپ کے سامنے کہ وہ تمام کام کیا گیا. یونیورسٹی روڈ کی بات کر لیں, ابھی آپ چلے جائیے جنا اسپتال کے سامنے والی روڈ پہ پہلے سیوریج ڈرینیج کے اوپر کام کیا گیا. سول ہاسپٹل چلے جائیے, چاکی واڑہ چلے جائیے, موری پور روڈ چلے جائیے, سائڈ کی جہاں بھی ہم نے نیا کام کیا ہے, اسٹیڈیم روڈ چلے جائیے, ایک زمانے میں اسٹیڈیم روڈ پہ پانی ہوتا تھا, طارق روڈ چلے جائیے, ہر جگہ پہ پہلے ہم نے انڈر گراؤنڈ جو کام ریکوائرڈ ہے وہ کرتے ہیں, اس کے بعد سڑک کی تعمیر, اس کے بعد کارپیٹنگ, اس کے بعد اسٹریٹ لائٹ لگتی ہے. تو معیار یہ ہو گیا. کنٹونمنٹ کے ایریاز میں کتنا کام کرتے ہیں, دیکھیں ایک عام شہر والا وہ یہ تفریق نہیں کرتا کس کا ایریا ہے. وہ سڑک پر ٹوٹی ہوئی سڑک دیتا ہے تو کہتا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری ہے, اس کا ذمہ دار جو ہے وہ مراد علی شاہ ہے. تو سندھ حکومت تو بلا تفریق کام کرنے پر بلیو کرتے ہیں, جو بھی وسائل ہیں عوام کے ان کی بہتری کے لیے خرچ کرنے پر بلیو کرتے ہیں. تو اگر ہم اس ٹگ آف وار میں چلے جائیں کہ یہ میرا ایریا یہاں میں کام کروں گا یا نہیں کروں گا, تو نقصان تو میرے شہریوں کا ہی ہوگا نا. تو اگر میں جناح اسپتال کی سڑک نہیں بناتا تو نقصان تو میرے لوگوں کا ہو رہا ہے نا. اگر میں شارع فیصل کو ایکسپینڈ نہیں کرتا تو نقصان تو میرے لوگوں کا ہوتا ہے نا, میرے شہریوں کا ہو رہا ہے.
اگر گلستان ظفر سوسائٹی جو کہ ریلوے نے بنائی تھی، ڈرینیج ڈالے بغیر، سیوریج ڈالے بغیر، اگر میں اس کے اوپر کام نہیں کرتا تو نقصان تو میرے لوگوں کا ہو رہا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں اگر لاجک آپ کی یہ ہے کہ یار اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو یہ آپ کو تفریق کے کانسیپٹ سے باہر نکلنا ہوگا. اور میں بلا تفریق چیزوں پر بلیو کرتا ہوں. کنٹونمنٹ کیوں پیسے چارج کر رہی ہے اس کا جواب میں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ میرا کام نہیں ہے. اس کا بہتر جواب آپ کنٹونمنٹ سے پوچھیں کہ وہ کیوں وہ پیسے چارج کر رہے ہیں, کس کیپیسٹی میں پیسے چارج کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا, لیکن ہاں میں اس بات پر 100% متفق ہوں کہ کراچی کے لیے ایک سینٹرلائزڈ ریونیو اتھارٹی ہونی چاہیے اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی ایک سینٹرلائز طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ آج میں سڑک بناؤں کل آپ توڑ کے نہ جائیں, آج آپ سڑک بنائیں اور میں توڑ کے نہ جاؤں. تو یہ جب ایک سینٹرلائز طریقے سے آپ کاموں کو آگے لے کر چلیں گے تو بہتر طریقے سے کام ہو پائے گا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو آگاہی ہم کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے. جی میں ہیلتھ پہ سارے جواب, میرا پوائنٹ آف ویو چینج نہیں ہوگا, مجھے پتہ ہے خامی ہے اس کی اور میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. کس کے؟ ہاں جی جی پہلے میں جو آپ نے نمبر پلیٹ کے حوالے سے بات کی اس کا جواب بھی دوں. آج کی پریس کانفرنس میں ترجمان بھی ہوں حکومت کا. آج کی پریس کانفرنس چونکہ میں نے کراچی کے حوالے سے KMC کے حوالے سے کی تو میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی. میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے بات بھی ہوں, موٹر بائکس کی کبھی نمبر پلیٹ پورے صوبے میں نہیں ہوتی تھی. پہلی بار اب موٹر بائک کی نمبر پلیٹ بھی آ گئی ہے. میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, کراچی میں ملنا شروع ہو گئی ہیں. میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے بات کر لوں گا کہ اندرون سندھ کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ جو بھی نمبر پلیٹ کی فیسلٹی ہے یہ کسی ایک شہر کسی ایک ڈسٹرکٹ کے لیے نہیں ہے, یہ سارے صوبے کے لیے ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہیلتھ کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ KMC نہیں کر سکتی, اس کے اوپر ہمیں انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو پلاسٹک بیگ کے حوالے سے بات کی اس لاجک سے اگر میں جاؤں تو پھر تو میں کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے. یار انڈا پہلے آیا مرغی پہلے آئی, کام کرنے کی ضرورت ہے نا. ایک مسئلہ نہیں ہے, 3 مسئلے ہیں. ان 3 مسئلوں کے چکر میں اگر آپ ایک کو بھی حل نہیں کرو گے تو ہم کہیں بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. پلاسٹک بیگ از اے اسٹارٹ, اس کے بعد اور جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کریں. ابھی تک تو ہم پلاسٹک بیگ نہیں کر پا رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہر کی ایم اے جناح روڈ کو لوگوں نے بلاک کر دیا اس لیے کہ حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہی, اس لیے کہ حکومت آپ کی دکان بند نہیں کر رہی, اس لیے کہ حکومت آپ کو کہہ رہی ہے تھیلیاں نہیں استعمال کرو. اس کے اوپر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے, اور وہ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یار آخر میں وہ نالے چوک ہو کے آپ کے گھر میں جائیں گے, آپ کی دکان میں جائیں گے, آپ کے دفتر میں جائیں گے, تو اس پر بھی تنقید آپ ہی کریں گے نا. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, پیپر مارکیٹ ہے نا ہماری, انہی نالوں کے اوپر یہ ماضی میں دکانیں بنا لیتے تھے, تباہی ہوتی تھی, پھر کہتے ہیں حکومت ذمہ دار ہے. تو خدارہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں, جو اچھا کام ہے اس کو سپورٹ کریں, اور اچھے کام کو جب آپ سپورٹ کریں گے تو حکومت کو بھی تقویت ملے گی کہ اور زیادہ اس طرح کا اچھا کام کر سکے. پرسنٹیج میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن الحمدللہ ہسپتال کے رش میں اضافہ نہیں ہوا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ویکسینیشن کی شرح ہے وہ بڑے ہائی اینڈ پہ رہی. ہم نے بڑی اگریسو ویکسینیشن کیمپین چلائی جس میں میڈیا نے بھی بڑی ہماری مدد کی, تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن میں شہریوں سے گزارش کروں گا کہ ہاں خطرہ موجود ہے, اور جب بھی آپ کہیں انڈور جگہ پر بیٹھیں تو اگر آپ ماسک پہننے کو تقویت دیں گے تو آپ اس معاملے کو نمٹنے میں کامیاب ہو پائیں گے. میں ماسک پہن کے آیا تھا,
تو اگر آپ بھی ماسک پہنیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم ان چیزوں کو کر پائیں گے۔ یہ کر کے میں آ رہا ہوں، سوری معذرت۔ کیا پتا آج چلے جاؤں میں۔ اچھا میں چاہوں تو میں 100 ارب روپے چھوڑ کے چلے جاؤں کاغذ پہ، لیکن کے ایم سی کی کٹی میں جتنے پیسے ہوں گے میں وہی کر کے جاؤں گا۔ میں ذمہ دار آدمی ہوں، آج میں آپ کو کہہ کے چلے جاؤں کہ میں نے یہ کر دیا ہے، پھر آپ وہ بیچارہ جو میئر آئے گا اس سے آپ پوچھیں گے بھائی وہ تو یہ کر کے گئے تھے، تو بحث برائے بحث ہو جائے گی۔ تو میں نے تو آپ سے حقیقت پسند بات کی، میں نے جو بیسک چیز کی ہے، میں نے ریونیو کو بہتر بنانے کے لیے ایک نظام پروپوز کیا ہے، اینڈ اف انشاءاللہ کے ایم سی سکسیسفل تو کے ایم سی کے پاس وہ 4 ارب روپے ہوں گے۔ جو بھی اگلا میئر آئے گا، اگر ازیومنگ 4 ارب روپے کا ٹارگٹ آپ سالانہ کلیکٹ کرتے ہیں تو 4 سال میں 16 ارب روپے ہوں گے اس کے پاس کراچی شہر میں خرچ کرنے کو، جو کہ ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر ہوگا۔ ہم لوکل گورنمنٹ ریفارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں، کچھ اور اختیارات ان کو دیے جا رہے ہیں، جیسے اموویبل پراپرٹی ٹیکس ہم نے کمپلیٹلی ٹاؤن کو ڈیوالو کر دیا ہے، اس سے ان کو مزید فسکل سپیس اور ریونیو جنریشن کے مواقع ملیں گے۔ تو میں نے کوئی ایسے سہانے خواب نہیں دکھائے آپ کو کہ میں پیپر پہ آپ کو 25 انڈر پاس، 20 نئے ہسپتال، 200 پارک کہہ کے چلے جاؤں اور بعد میں آپ ان کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ میں چاہتا ہوں حقیقت پسند بات ہو، حقیقت پسند ٹارگٹس ہوں، اور وہ میں آپ کے سامنے میں نے درج کیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کی سپورٹ سے ان ریونیو ٹارگٹس کو اچیو کیا جائے گا اور چیزوں کو بہتر بنائیں گے۔ جی یہ کر کے میں لاسٹ آپ کہوں گا، آپ کا ایک ہو چکا ہے۔ کے ایم سی میں سب سے بڑا جو منوڑا کا پارک ہے، جہاں پہ ویکینڈ پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، سب سے بڑا پارک تو وہاں بنا دیا ہے، اور ڈی ایم سی کے تعاون سے چھوٹے پارک بہت سارے اور بنائے۔ گٹر باغیچہ کو میرا ٹارگٹ ہے کہ اس کو انشاءاللہ ایک اچھے خوبصورت اربن فارسٹ میں ہم کنورٹ کریں۔ یہ جو آپ نے بات کی پالیتھین بیگس کے حوالے سے، مجھ پر پریشر آیا، کچھ لوگ میرے دفتر بھی آئے کہ خدارا اس کو آپ وڈرا کر لیں، اس کو کینسل کر دیں۔ میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے کہا جی میں اس چیز کو کے اوپر پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ بیگ کی پابندی کا فیصلہ میرا اٹل ہے، جب تک میں موجود ہوں میں اس فیصلے کو انفورس کراؤں گا، اور میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا، اسپیشلی جو پرنٹ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، کہ کل کے اخبارات میں اس چیز کو ایمفسائز کریں۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کو کہنا چاہوں گا، ٹی وی کے دوستوں کو کہنا چاہوں گا، اپنے اپنے میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس کو ایمفسائز کریں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ پلاسٹک بیگس کا ہوا ہے، ادروائز ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے اس نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے وہ پرویز مشرف والی بات کی، یہ وہی بات ہے جو ابھی میرے دوست نے وہاں سے کی تھی کہ بریگیڈیئر صاحب اتنے ارب روپے کے پروجیکٹ چھوڑ کے گئے تھے۔ مشرف دور کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے، آپ ان سے پوچھ لیں کیا رکشے ختم ہو گئے تھے شہر سے؟ نہیں ختم ہوئے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کراچی سرکل ریلوے ہم نے خراب کیا، ان سے پوچھیں کہ کراچی سرکل ریلوے کس کے دور میں بند ہوا تھا، ریلوے کا نظام کس کے دور میں خراب ہوا تھا۔ تو یہ ان چیزوں سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ ہاں یہ رکشے کا ایک پرابلم ہے، لیکن اس کے لیے متبادل ہونا ضروری ہے، اور اب چونکہ ہم نے متبادل کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ اگلے 2-2.5 سال میں اس چیز کو آپ انفورس کرنے میں کامیاب۔ لاسٹ کوشچن پلیز۔
میں آپ کا شکر میں طاہر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے سوال میں ایک اچھی تجویز دی، اور اس تجویز کو میں کے الیکٹرک حکام سے بھی انگیج کروں گا. میں کمشنر صاحب کو بھی ان کو کہوں گا، انرجی منسٹر کو بھی کہوں گا کہ اس بات پر ان کو قائل کریں کہ لوڈ شیڈنگ کا جو ٹائم ہے وہ رات کو آپ اوائڈ کریں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کی نیند خراب نہ ہو. گڈ پوائنٹ یو میڈ. آئی ول انشاءاللہ اسپیک ٹو کے الیکٹرک پیپل. لیکن ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ کے ایم سی نے ایک اور اچھا کام کرنے جا رہی ہے پہلی بار تاریخ میں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم کلین انرجی کی طرف جا رہے ہیں. اور پہلی بار کے ایم سی نے اپنے فنڈ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کے ایم سی سولر پارک کا قیام کیا جائے گا. کڈنی ہل پہ ایک خالی جگہ ہے جس کو میں نے مختص کر دیا ہے فار اسٹیبلشمنٹ آف اے سولر پارک. اس پہ سولر پینل لگائے جا رہے ہیں، جس سے مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 35,000 یونٹ بجلی پیدا کی جائے گی. اس سے چھوٹے پیمانے پر کر رہے ہیں بٹ بینچ مارک سیٹ کر رہے ہیں. 35,000 یونٹ ہم اس سے بجلی پیدا کریں گے. ٹارگٹ ہمارا یہ ہوگا کہ وہ بجلی ہم اپنی اسٹریٹ لائٹس کا جو بل ہے اس سے ہم اس کو ریپلیس کریں گے تاکہ ہمیں بل کی پیمنٹ نہ کرنی پڑے. ہم اس 35,000 یونٹ 3 لاکھ مجھے کریکٹ کیا ہے 3,65,000 یونٹ ہم اس میں بجلی پروڈیوس کریں گے. نہیں یہ اپنا پر ڈے ہوتا ہے. اور یہ جو ہے یہ کے ایم سی اپنے فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے کر رہی ہے. اس کی منظوری میں نے دے دی ہے اور میرا ٹارگٹ ہے کہ جولائی کے اینڈ تک انشاءاللہ یہ سولر پارک ہم آپریشنل انشاءاللہ العزیز کر دیں گے. اور اس کی کامیابی کے بعد جولائی کے آخر تک اس کو مکمل کر دیں گے، جو کڈنی ہل میں ہم پہلا سولر پارک بنانے جا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں. اور اسی چیز کو انشاءاللہ یہ بینچ مارک سیٹ کرنے کے بعد ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ کے ایم سی کی اپنی بلڈنگ کو بھی اور کے ایم سی کے اور ادارے جو ہیں جہاں پہ ہمارے پاس اوپن سپیسز اویلیبل ہیں ہم اس طرح کے سولر پارک اسٹیبلش کریں تاکہ سستی بجلی کے ایم سی کے لیے اویلیبل ہو اور شہر کے اس انفراسٹرکچر کے لیے اویلیبل ہو. بہت شکریہ.